یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں شفیق خان، آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا۔ اتر پردیش کا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اور اس کا پورو چیئرمین وسیم رضوی آج کل سرخیاں بٹور رہا ہے۔ سرخیاں اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بلکہ سرخیاں اس لیے کہ لوگ اس پر لعنت ملانت کر رہے ہیں، لوگ اس سے غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اور ان کے مسلم دھرم گرو غصے میں ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے۔ جی ہاں دوستو، بات ایسی ہی ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی پوتر کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے جس میں بہت سی آیات ہیں، اور بات تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا دستور بیان کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ حکومت کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے، ماں سے آپ کے رشتے کیسے ہوں گے، بہن سے کیسے رشتے ہوں گے، یعنی ہماری سوسائٹی میں جو جو لوگ ہیں یا جو جو معاملات ہیں ان کو کیسے آپ اپنی زندگی میں طے پائیں گے، وہ سارے معاملات قرآن میں ہیں۔ لیکن ان آیات میں 26 آیات قرآن کریم کی وسیم رضوی کو کھٹک رہی ہیں، اور وہ ان آیاتوں کو ہٹانے کے لیے، جی ہاں، ان آیات کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اس نے یہ دلیل دی ہے، جی ہاں، اپنی PIL میں، کہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کے پردہ کرنے کے بعد، ان کے بعد کے 3 خلفاء نے، جس میں حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، انہوں نے وہ 26 آیات کو زبردستی اپنی طاقت کے بل پہ ایڈ کر دیا۔ جی ہاں، تو کیسے ہوا قرآن کا سنکلن اور کس طرح سے قرآن کو ترتیب دیا گیا؟ وسیم رضوی کی بات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے آل انڈیا مسلم فاصلہ بورڈ سے جڑے، جی ہاں، اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فاصلہ بورڈ کے کنوینر ہیں، اور دہلی میں ادارہ ہے، مشہور و معروف عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، وہ دیں گے وسیم رضوی کی بات کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن کریم یقینی طور پر لوح محفوظ میں ہے۔ دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے خود نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی ہم خود لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوح محفوظ عرش عظیم کی دائیں جانب واقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور رضوی جیسے ناپاک لوگوں کے وساوس اور گمراہی بیان سے یہ قرآن کریم کی آیات محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اپنے پاس محفوظ رکھا، پھر دوسری طرف لوح محفوظ میں رکھا، اور تیسری بات، یہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت المعمور میں شب قدر کے موقع پر، لیلۃ القدر کے موقع پر نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر کے موقع پر پورا کا پورا قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ پھر بیت المعمور سے حسب ضرورت آقائے رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔
یاد رکھیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رب کائنات نے ایسا بنایا تھا کہ خود وہ دل میں قرآن کریم مکمل طور پہ محفوظ رہا. اور پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، اور صحابیات صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، خلفائے راشدین کی ایک بڑی جماعت حافظ قرآن تھے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اور آخری عمر میں 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن کریم تراویح کے موقع پر سنایا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول تھا. صحابہ کرام کی ایک جماعت متعین تھی کتابت وحی کے سلسلے میں. تو کاتبین وحی کی بھی ایک بڑی جماعت ہے، جیسے زید ابن ثابت، خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، ابی ابن کعب، خالد ابن ولید. ایک بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی جو قرآن کریم کی آیات کو کتابت کیا، قرآن کریم کی آیات کو نقل کیا کرتے تھے. کبھی جانوروں کی ہڈی کے اوپر، کبھی جانوروں کی کھالوں کے اوپر، کبھی درخت کی چھالوں پہ، کبھی درخت کے مضبوط نرم اور اچھے پتوں پر یہ لکھا کرتے تھے. وجہ تاکہ قرآن کریم کی آیات مین و عن محفوظ رہ سکے. تو گویا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف تو خود آقا رحمت، خود نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے خود ضمانت لی، خود گارنٹی لی اس قرآن کریم کی حفاظت کی، اور پھر لوح محفوظ میں رکھا. پھر لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں رکھا. پھر بیت المعمور پہ مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا. پھر بتدریج آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر نازل کیا گیا. یہ سب سے بڑی تحفظ. پھر چوتھی 5ویں نمبر پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حافظ قرآن. اس کے بعد مختلف صحابہ کرام کتابت حدیث کا کام انجام دے رہے ہیں. پھر اس کے باوجود اس پر قرآن کریم کی آیات پہ شک و شبہ کیا جانا یہ ذہنی بیماری کی دلیل ہے، ذہنی بیماری کی پہچان ہے. یاد رکھیے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، فتح، اسی طریقے سے رضوی جیسے لوگ بہت دنیا میں پیدا ہوئے. اور اس سے پہلے شروع زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم پر شک کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہارے اندر کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت درکنار، چھوٹی سی معمولی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہی صحیح لا کر دکھا دو. لیکن تمام اہل عربی پر قادر ہونے کے باوجود، عربی زبان پر مکمل قدرت رکھنے کے باوجود حیرت زدہ تھے، نہیں لا سکے. تو یہ چیلنجز تو شروع زمانے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. اس وقت اس جیسے لوگ، ناپاک ذہن کے لوگ، بدبخت لوگ اگر قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں کچھ بات اور کچھ تبصرہ کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مکمل طور پر ان چیلنجوں کو ٹھکرایا اور کہا کہ ایسے ایسے چیلنجز پیدا ہوں گے، لیکن ان موقعوں پر ہمیں قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلے بھی مترجمین ہندوؤں نے جو اچھے ذہن کے لوگ ہیں تفسیر قرآن کریم کی ہے. اچھے مصنفین پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اچھی رائے دی ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ رضوی جیسے لوگ ان کو کم از کم یاد کرتے، لیکن انہیں بھی یاد نہیں کیا. اور یاد رکھیے کہ اس طریقے کے بیانات کی جو بنیادی وجہ ہیں صرف 2 ہی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ سستی شہرت، اور دوسری وجہ کہ ہمیں الیکشن کے موقع پر ٹکٹ مل جائے. اور جو فرعون زمانہ ہے، قارون زمانہ ہے، ان جیسے لوگ میری تعریف کریں تو یاد رکھیے اللہ نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلی.
تو حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب اس وقت ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف عالم دین۔ حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو وسیم رضوی کی بات ہوئی، تسلیمہ نسرین ہوئی، اور بھی بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اب مسلم پسلہ بورڈ جو ہے، آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ، وہ کیا اقدامات اٹھانے والا ہے اور مسلمانوں سے کیا اپیل کرتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں بہت غصہ ہے، ایسی بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو ہیں سڑک پر دھرنا پردرشن کر سکتے ہیں، تو کیا کہیں گے مسلمانوں سے کہ انہیں خاموش بیٹھ کے رہنا چاہیے، گھر پہ رہنا چاہیے، اور اگر وہ مسلمان سے آپ یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ گھروں پہ رہیں، تو آپ جو لوگ ذمہ دار ہیں خاص طور پہ آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ سے جڑے، وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ اور ایک بات اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ آخر جو قرآن کا جو ترجمہ ہے، قرآن کو جو پڑھا ہے، اور بھی جو مذہب ہیں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، ہندوازم کی بات کریں، ان کے جو بڑے بڑے آچاریہ ہیں یا جو پادری ہیں یا جو گردواروں کے گرو ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی اسٹڈی کی ہے اور قرآن کے بارے میں اپنے خیالات رکھے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا کہنا ہے اور مسلمان کیا کریں ایسے معاملے میں؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے کرونا کال چل ہی رہا ہے اور کس طرح کے حالات ہیں، تو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اور آپ بتائیے گا آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ کیا کرنے جا رہا ہے؟ سامعین کرام، آخر وسیم رضوی یہ ناپاک حرکت کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھیے اس کے پیچھے ریزن ہے۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ جب یہ چیئرمین تھا شیعہ وقف بورڈ یو پی کا، تو اس وقت انہوں نے ایک لمبے لمبے گھوٹالے کیے ہیں گورکھپور، کانپور، لکھنؤ وغیرہ میں اوقاف کی اراضی کے اوپر۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر وارنٹ آ چکا ہے۔ اینٹی کرپشن برانچ لکھنؤ نے 2 FIR درج کیا ہے اس بدعنوانی کے الزام میں، اور ان کے اوپر وارنٹ بھی آ چکا ہے۔ تو دیکھا کہ اپنے آقا کو خوش کیسے کیا جائے، تو خوش کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے اپنایا تھا کہ ہم نے رام کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنایا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کا اڈا ہے، پھر یہ کہا کہ رام مجھے خواب میں آیا ہے۔ تو اس طریقے کے بیہودہ بیانات ان کے بیمار ذہنیت کی دلیل ہے، اور شیعہ علماء کرام نے خود ان کا مذہبی اور سیاسی بائیکاٹ کیا ہے۔ یہ کفر کی حد کو بھی ختم کر چکا ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور جب ظاہر سی بات ہے یہ ناپاک حرکت سے بنیادی وجہ شہرت اور آقاؤں کو خوش کرنا تاکہ وارنٹ ختم ہو جائے، اینٹی کرپشن اور CBI نے جو رپورٹ دی ہے وہ ختم ہو جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اور یاد رکھیے اس سے پہلے بھی بنگال ہائی کورٹ میں کافی سال پہلے یہ کہا گیا تھا کچھ ناپاک تنظیم، ملک تخریب تنظیم کی طرف سے کہ 26 آیات کو ختم کیا جائے، تو بنگال ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا تھا۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے خارج کرنے کی وجہ کیا؟ چونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس پر یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، چاہے شیعہ بھائی ہوں، ہندو ہوں، یا اچھے ذہن کے سکھ ہوں، مسلمس ہوں، سارے اعتماد کرتے ہیں۔ اور رہا سوال کہ دھرنا اس موقع پر، تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب مدد ظلہ العالی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی دھرنا، جلسہ، جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ٹیم اس معاملے کو شروع سے دیکھ رہی ہے
اور اس نے ماہرین قانون کے مشورے کے مطابق وقت پر سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اس لیے اطمینان اور سکون کا مظاہرہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حق کے جھنڈوں کو بلند کرے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اس سے پہلے فرعون، حامان، قارون، شداد، ابی ابن خلف، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین جیسے بہت ساری شخصیات دنیا میں آئیں اور اسلام کے خلاف لب کشائی کی، لیکن اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے وسیم رضوی، یاد رکھنا. اس لیے ان تمام باتوں سے رجوع کر جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، یہ ہماری درخواست ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا کرے.